بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی خطاؤون وخیر خطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار نہیں بلکہ بہت زیادہ خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے دوبارہ وہ غلطی نہیں ہو سکتی، بس ایک یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لیں کہ یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گی اور پھر وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد وہ غلطی آپ سے دوبارہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، پھر ہو گئی پھر توبہ کر لیں۔ کیوں کہ تواب اسی لیے کہا گیا ہے کہ بار بار توبہ کر سکتے ہیں کہ کل بنی خطاؤون وخیر خطائین التوابون۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے تختی، دھل گئی، ایک تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، سب ختم۔ اور یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ مایوسی جو ہے وہ اصل میں ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیں یہ بات۔ مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے۔ مبلس کسے کہتے ہیں؟ جو مایوس ہو گیا۔ ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے چھٹکارا تو ہونا نہیں، لہٰذا میں جتنوں کو ہو سکے اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے اپنے ساتھ جہنم میں جھونک دوں، اور میری یہی کمائی ہے۔ مایوسی کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بیدہ نفسی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں اور لے جاتا اور پھر ایک ایسی قوم لے کر آتا جو گناہ کرتے، فیستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، فیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن تواب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو اور پھر بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو، توبہ کرتا رہتا ہو۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت پر بند ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اتنا چوڑا اور کھلا رکھا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو سالہ سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا کہ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ جو قیامت کے قریب ترین جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها کتاب اللہ علیہ، کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ البتہ جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ نہیں ہوگی کسی کی بھی قبول۔ اگر اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو اجتماعی سطح پر توبہ کی ہے مثال۔ انفرادی سطح پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کہ جب تک کہ نزع کا عالم نہ ہو اس پر۔ عالم نزع سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے بندے کی، لیکن جب یہ شکل پیدا ہو گئی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ وہ قیامت والے دن ہی وہ دوبارہ اٹھ سکے گا، تو قیامت کا دن تو وہ دیکھ نہیں سکے گا مغرب سے سورج نکلتے ہوئے، تو لہٰذا جیسے ہی بندہ کے نزع کا عالم ہے اس سے پہلے وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔
اپنے کسی بھی گناہگار بندے کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اپنے کسی بھی گناہگار بندے کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے، مطلب گناہ سے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک حدیث تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ایک ایسے شخص سے بھی بڑھ کر اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی توبہ کی وجہ سے، کہ جو بہت ہی دور دراز سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا اور اس کی سواری وہاں گم ہو گئی، اسی سواری پر اس کا کھانا بھی تھا اور پینا بھی تھا، تھوڑا آرام کرنے کے لیے اپنی اونٹنی سے اترا اور آرام کرنے لگا اور اونٹنی غائب ہو گئی۔ اب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، تلاش کر کے مایوس ہو گیا۔ پھر اگر اس طرح صحرا میں کوئی بے سر و سامان ہو تو کیا مطلب، ظاہر ہے کہ یقینی موت ہے۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا گویا کہ موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی، موجود تھی، تو وہ اب جو اسے مسرت ملی، خوشی ملی، اس کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اگر اونٹنی نہ ملتی تو اس کی موت یقینی تھی۔ تو اس خوشی میں وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اسے کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا کہ اس کی زبان لڑکھڑائی اور کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہہ دیا اس نے اس خوشی کی انتہا میں، اس نے اتنی بڑی خطا کر دی بلکہ خطا کی انتہا کر دی۔ لیکن اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ کرنا اس بندے سے بھی زیادہ خوشی دیتا ہے کہ جس کو دوبارہ زندگی ملی ہو اور اس کی خوشی کی انتہا ہو جائے۔ تو لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آل ٹائم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے بھی اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو اور بغیر حساب کتاب کے ہم جنت الفردوس میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔